پروردگار عالم مختوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ خدا بانیان مجلس کو حضرت امام حسین علیہ السلام کا صدقہ اس عظیم ترین ذکر کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ آمین ضرور فرمایا کریں، کیونکہ دعا محتاج آمین ہے، کیونکہ معصوم کا فرمان ہے کہ جو مومن کی دعا پر آمین نہ کہے وہ بخیل ہے۔ بندے نے کہا مولا صرف آمین نہ کہہ کے بندہ بخیل کیسے؟ مولا نے فرمایا مانگنا اس نے ہے، دینا اس نے ہے، یہ صرف آمین ہی نہ کہے بخالت نہیں تو اور کیا۔ اور اہل ایمان کو یہ بات سمجھانا اس لیے مشکل نہیں ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی دعا مانگے تو وہ بھی ایسے ہی فرماتا ہے، فاطمہ میں دعا مانگتا ہوں تم آمین کہو۔ اور یہ کوئی حیران ہو کے توجہ نہیں فرمانی، بڑی مختصر سی نوکری، بالکل اسی طرح جس طرح سے ایک بڑھیا نے اپنا نام جناب یوسف کے خریداروں میں لکھوایا تھا۔ اللہ قرآن مجید میں جھوٹوں پر لعنت بھیج رہا۔ جھوٹا کسی زمانے کا بھی ہو، اس کے حصے میں ایک ہی چیز آتی ہے اور اس کا نام ہے لعنت۔ جھوٹوں پر لعنت بھیجنا سنت پروردگار ہے، کیونکہ خدا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔ جن پہ لعنت پڑے وہ جھوٹے ہوتے ہیں، جو لعنت کریں وہ سچے ہوتے ہیں۔ دنیا میں یوں تو لعنت کا حصہ بہت سارے لوگوں کے حصے میں آتا ہے، لیکن 3 مجرم ایسے ہیں جنہیں کائنات کی کوئی طاقت لعنت سے نہیں بچا سکتی۔ پہلا عزاداری کا دشمن، دوسرا علی کی ولایت کا منکر، اور تیسرا جس بے غیرت کو سید ذاتی کی عزت کا پتہ نہ ہو۔ توجہ فرما رہی ہے نہیں؟ عقیدہ داد کا محتاج نہیں ہوتا، جس کا دل کرے وہ میرے ساتھ بولے، جس کا دل نہ کرے نہ بولے، کیونکہ اس زمانے میں ان تینوں عقیدوں کے نجس اور خنزیر دشمن ہماری صفوں کے اندر گھس چکے ہیں۔ علی کی ولایت کا تعلق اماں کی شرافت کے ساتھ ہے، حسین کی عزاداری کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے، سادات کی عزت کا تعلق غیرت کے ساتھ ہے۔ بے غیرت کو نہیں پتا کہ سید ذاتی کا مقام کیا ہے، جنگلی کو نہیں پتا کہ شبیر کی عزاداری کیا ہے، آوارہ ماں کی نجس اولاد کو نہیں پتا کہ علی ولی اللہ کیا ہے۔ تو اجرا کا بچہ پریشان نہیں، پریشان توجہ ہے یہ نہیں۔ اب کیونکہ ہمارا یہ منبر سازشوں کی زد میں ہے، بد عقیدہ لوگ اپنے نجس ارادوں کی تکمیل کی خاطر کچھ باتیں ایسی پڑھ جائیں گے جو مومنین کو اچھی لگیں گی، اور پھر اپنا نجس مقصد بیان کریں گے۔ سادہ لو عوام کو پتہ نہیں چلتا، لیکن مومن سمجھدار ہوتا ہے، مومن بے وقوف نہیں ہوتا۔ مثلا آپ ہی کے شہر میں کسی نے منبر سے بکواس کی تھی کہ علی ولی اللہ دل میں ماننا واجب ہے اور اونچا پڑھنا ضروری نہیں۔ جواب رسول کی زبان سے دینا چاہتا ہوں، غیرت ہر ایک کی اپنی اپنی، انصاف ہر ایک کا اپنا اپنا۔ اگر نبی کی بات سمجھ میں آ جائے تو میرے ساتھ بول پڑھنا۔ نبی سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ
منافق کسے کہتے ہیں؟ مولا تمہاری زندگی کرے، امام حسین تم پہ راضی ہو۔ جو بندے چپ ہیں ان کو رسول پیارا نہیں۔ یا رسول اللہ منافق کسے کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جو اقرار کرے اور اظہار نہ کرے۔ یہ کون سا دین ہے جو دل میں ماننا واجب ہے اور زبان سے اس کا اظہار وہ ضروری نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ علی کی ولایت شریف ماؤں کی اولادوں کو نصیب ہوتی۔ قرآن مجید کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، علی کی ولایت صرف اور صرف شریف ماؤں کی اولادوں کا حصہ۔ پانچویں امام سے بندے نے پوچھا فرزند زہرا ما دین، دین کیا ہے؟ امام نے فرمایا دین 5 خصلتوں کا نام۔ اس کی کو ذرا کم، دین 5 خصلتوں کا نام۔ اس نے کہا کون کون سی؟ امام نے فرمایا قیام الصلاۃ، پہلی نماز قائم کر۔ دوسری خصلت دین کی زکات دے۔ تیسری خصلت بیت اللہ کا حج کر۔ چوتھی خصلت ماہ رمضان کے روزے رکھ۔ منافق کے منہ سے تم نماز کا ذکر نہیں سنو گے، منافق کے منہ سے تم روزے کا ذکر نہیں سنو گے، منافق کے منہ سے تم حج کا ذکر نہیں سنو گے۔ بھئی جو ملعون تشہد پہ لڑتا ہے اور نماز کا ذکر ہی نہیں کرتا وہ منافق نہیں تو اور کیا ہے؟ امام نے کہا دین کی خصلتیں 5 ہیں، نماز پڑھ، روزہ رکھ، حج ادا کر، زکات دے۔ 5ویں علی کی ولایت۔ بندے نے اٹھ کے سوال کیا مولا ان میں سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ پھر اپنے ہی منہ سے کہنے لگا نماز۔ امام نے کہا نہیں۔ اس نے کہا روزہ؟ مولا نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا اچھا زکات؟ امام نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا پھر حج؟ امام نے کہا علی کی ولایت۔ وارے میں ہو تو بولنا، وارے میں نہ ہو تو چپ رہنا۔ علی کی ولایت نماز سے زیادہ اہم ہے، علی کی ولایت روزے سے زیادہ اہم ہے، علی کی ولایت حج سے زیادہ اہم ہے، علی کی ولایت زکات سے زیادہ اہم ہے۔ بندے کے چہرے پہ موت کی زردی چھا گئی، کہنے لگا واہ مولا واہ، نماز اللہ کے لیے ہے وہ ہلکی ہو گئی، روزہ اللہ کے لیے ہے وہ ہلکا ہو گیا، زکات اللہ کے لیے ہے وہ ہلکی ہو گئی، حج اللہ کے لیے ہے وہ ہلکی ہو گئی، نماز اللہ کے لیے ہے وہ ہلکی ہو گئی، زکات اللہ کے لیے ہے وہ ہلکی ہو گئی، حج اللہ کے لیے ہے وہ ہلکی ہو گئی، روزہ اللہ کے لیے ہے وہ ہلکا ہو گیا۔ اور تیرے دادے علی کی ولایت نماز سے بھی بھاری، روزے سے بھی افضل، حج سے بھی اہم، زکات سے بھی زیادہ ضروری۔ امام نے فرمایا خدا تیرا منہ توڑے، نماز مسافر کو کسر ہو جاتی ہے، روزہ مریض کو معاف ہو جاتا ہے، زکات غریب پہ واجب کوئی نہیں، حج پہ مسکین نہ جائے، اور علی کی ولایت امیر پہ بھی واجب، غریب پہ بھی واجب، مسافر پہ بھی واجب۔ نعرہ ولایت DNA ٹیسٹ ہے۔ نعرہ حیدری تو منافق بھی لگا لیتے ہیں۔ علی کو علی ماننے سے جنت نہیں ملے گی، محمد کو محمد ابو جہل بھی مانتا تھا۔ کیوں میرا بچہ تو ڈنگا ہوتا ہے؟ خیر دے، اللہ تیری زندگی کرے، جنت ملے گی علی ولی اللہ مان کر۔ جب تم منصب ہی تسلیم نہ کرے، ایک بندہ ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھے، میں اوپر سے پکڑ دوں کون سی نماز پڑھی؟ اس کا ظہر 2 رکعت کیوں پڑھی؟ اور شناختی کارڈ دکھا دی، میں چکوال تو ہے، سار نہیں ہلانا، جسے بات سمجھ آئے زبان سے بول ہے کہ نہیں؟ اس کا عذر شریعت قبول کرتی۔ مسافر جو ہے، ایک
بندہ روزوں میں 12 بجے کیلے کھا رہا تھا. میں نے کہا تو نے روزہ نہیں رکھو. اسے دوائیوں کا تھیلا دکھا دو. میں بیمار. شریعت مانتی ہے اس کا عذر. بیمار جو ہے, ایک بندے کو میں نے پکڑا, تو زکوٰۃ نہیں دیتا. اسے کہا میں کل کا بھوکو. شریعت مانتی, ٹھیک ہے. ایک بندہ حج پہ نہیں گیا, میں نے کہا تو حج پہ نہیں جاتا. اس نے کہا میرا 10 لاکھ کا قرضہ آپ اتار دیں. حج پہ میں چلا جاتا ہوں. جس نے نماز آدھی پڑھی مسافر تھا, جس نے روزہ نہیں رکھا بیمار تھا, جس نے زکوٰۃ نہیں دی غریب تھا, جو حج پہ نہیں گیا مقروض تھا. ایک بندے سے میں نے پوچھا تو علی اور ولی اللہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اور وہ آگے سے کہے جی میں مسافر ہوں. بکواس. میں مریض ہوں. بکواس. میں نے قرضہ دینا ہے. میں کیویں پڑھا نہیں, میرے تھے 8 بچے, میں غریب ہوں. بکواس. اس کا صرف ایک ہی بہانہ فٹ ہے, جب میری امّی شریف نہیں میں علی اور ولی اللہ کے. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. قرآن کی قسم غازی ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے جو علی کی ولایت کی حمایت میں اٹھتے ہیں. علی کی ولایت میں ہاتھ اٹھتا ہی اسی کا ہے جسے 12واں امام خیرات دے رہا ہو. جس پر علی راضی نہ ہو اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے, مجلس میں ہاتھ کیسے کھلتے؟ آل محمد کی عزت کی قسم, منبر رسول کی قسم, مجلس حسین کی قسم, 15 سال بعد حضرت زہرا نے قبلہ تقی خان صاحب مجھے اکلوتا بیٹا دیا ہے. مجھے اپنے بیٹے کی زندگی کی قسم محمد مصطفیٰ نے فرمایا یا علی, اگر کوئی بندہ اپنی نجات کے لیے 70 نبیوں کے اعمال پیش کرے اور اس کے دل میں تجھ سے رائی کے برابر بغض ہو تو اللہ اسے جہنم میں پھینکے گا. علی کی ولایت کے بغیر نجات نہیں. بڑی جلدی تقریر ختم کرنے لگا ہوں. وقت کی نزاکت کے تحت سوال کرتا ہوں سارے ہیں تم, مغرب کی نماز کتنی رکعت ہے؟ 3 ہے نا. جڑے چپ ہو, میں 2 پڑھ کے نکل گیا جلدی کی وجہ سے. نماز ہو گئی؟ سوچ کے دسیا. کوئی نہیں ہوئی. مغرب نہیں ہوئی کیونکہ اللہ نے کہی ہے 3 اور میں نے پڑھی ہیں 2. صرف مجھے 2 کا ثواب ہوگا جو رکعتیں پڑھی ہیں. وہ بھی کوئی نہیں, میں وہ گالاں کٹیاں پڑھی تو نماز ہے. لباس بھی میرا پاک تھا, نیت بھی میری ٹھیک تھی, رخ بھی قبلے کی طرف تھا, پڑھی بھی رو رو کے ہے اللہ کے ڈر سے, قرت بھی میں نے ٹھیک کی ہے. پھر بھی نہیں ہوئی. اپنے فتوے پہ قائم رہنا. اللہ نے کہی تھی 3, میں نے 2 صحیح بھی پڑھی ہیں تو خدا منہ پہ مارے گا. جو علی کی ولایت کا قائل نہیں, اللہ توحید والی گواہی بھی منہ پہ مارتا ہے. رسالت والی گواہی. عزت کی قسم رسول خدا نے فرمایا یا علی, اگر کسی بندے کے گناہ روئے زمین کے انسانوں کے برابر ہو. کتنے گناہ؟ روئے زمین کے انسانوں کے برابر. ساری دنیا کے گناہ ایک طرف اور اس ایک بندے کے گناہ ایک طرف.
اگر تیری ولایت کا قائل ہے تو اس کی موت اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ سلامت رہو، آباد و شاد رہو، آل محمد تمہیں سلامت رہو۔ حیدری کائنات کے مومنین سے سوال ہے میرا، کیوں گئی تھی دربار میں؟ مخدوم عالم، ملکہ شرم و حیا، وارث کائنات، مسجود حجاب، غیرت علی، عزت محمد۔ مذاق ہے؟ میں شیعوں سے گفتگو کر 4 گھنٹے زہرا کچہری میں کھڑی، میں غیرت مندوں سے پوچھتا ہوں، 2 راستے جاتے تھے دربار میں، ایک ڈائریکٹ گھر سے مسجد میں، ایک بازار سے گھوم کر۔ علماء کے سر پہ قرآن رکھو، ادھر سے نہیں آئی، مدینے کے بازار سے چل کے آئی، سب کو پتا تھا زہرا جا رہی، کھجوروں کے لیے گئی تھی۔ جنت کی ملکہ کو فدق کی کیا پرواہ، خاتون جنت ہے کہ نہیں، پھر کھجوریں لینے گئی تھی؟ نہیں۔ پوری دنیا پھر جو بندے شیعہ ہوئے ان سے پوچھو تم کیوں شیعہ ہو، وہ کہتے ہیں زہرا کا حق۔ پتہ چلا کھجوریں لینے نہیں گئی تھی، علی ولی اللہ پڑھوانے گئی تھی۔ علی کی ولایت کے لیے زہرا گئی تھی۔ میں قبلہ و کعبہ کو منبر دے رہا ہوں، بڑے عظیم اور بڑے نامور اور مہر یافتہ جناب سیدہ ذاکر قبلہ عاشق قیامت صاحب کی یادگار ہے۔ قبلہ آپ کو جی بھر کے مصائب سنائیں گے، میں ان کی اجازت سے ایک فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن ہر بندے سے میرا سوال ہے بڑے ادب اور احترام سے۔ مخدوم عالم، ملکہ تطہیر، علی کی ولایت کی پہلی وکیل، نہیں جن بچوں کو سمجھ نہیں آئی انہیں سمجھا دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ کے لیے جو پہلی مستور قتل ہوئی وہ جناب آسیہ۔ فرعون کو پتا چلا نا کہ موسیٰ کو مانتی ہے اور اس کے رب کو، اس نے زمین پہ لٹا کے ہتھیلیاں زمین پہ رکھوائی، اوپر سے میخیں ٹھکوائی، اوپر سے وزنی پتھر مارا، پس گئی زمین اور پتھر کے درمیان۔ جرم تھا لا الہ الا اللہ، تو ہائے کرے یا نہ کرے محمد رسول اللہ کے لیے جو پہلی مستور قتل ہوئی وہ عمار یاسر کی ماں سمیہ، بیٹے کو پکڑ کے کھڑے ہو گئے، برچھیوں کے ساتھ ماں کا قیمہ بنا دیا۔ میرے سر پہ قرآن رکھ، جو ذکر حسین کو قرآن سمجھتا ان کی قسم کافی۔ علی ولی اللہ کے لیے جو پہلی مستور قتل ہوئی ہے وہ حسن حسین کی ماں زہرا۔ مولا تیری ہائے قبول کرے، حسین کی ماں تمہاری ہائے کو بی بی کے مقدمے میں گواہی کے طور پر شمار کرے۔ جو غریب سید زادی کے روئے ہو حسین کی ماں، کائنات میں تمہیں دنیا کا کوئی غم نہ رلا۔ ہمارا ایک بڑا جلیل القدر عالم دین گزرا جس کا نام ہے قاضی سعید الرحمن علوی، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں ممبر پہ کھڑا ہوں، قبلہ صاحب میری تصدیق کریں۔ ملتان اور شجاع آباد کے درمیان ایک بستی ہے شجاع آباد کے قریب، اس کا نام ہے بستی کھوکھرا۔ اس بستی میں قاضی سعید الرحمن صاحب نے آخری مجلس پڑھی تھی، انہوں نے ممبر پہ فرمایا تھا مجمع عام میں کہ آج میری زندگی کی آخری مجلس ہے، کل میں نے مر جانا۔ 2 علم ہے میرے سامنے، کپڑا نہیں خاصی ہے میرے لیے۔ نشتر ہسپتال میں ڈاکٹروں نے داخل کیا، 4 بجے ڈاکٹروں نے چیک کیا، بالکل ٹھیک ہے۔ گھڑی دیکھ کے فرمایا 4:12 پر میرا مولا مجھے لینے آئے گا۔ 4:12 پر
میرا مولا مجھے لینے آئے گا پورے 4:12 پہ یا علی مدد اور ہاتھ پاؤں سیدھے کر لے. دیکھا قاضی صاحب چلے گئے تھے. اس کو شیعہ کیا تھا مولوی محمد اسماعیل مبلغ اعظم رحمت اللہ علیہ. مناظرہ تھا حق کے زہرا پر. 6 دن مناظرہ ہوتا رہا. 1 منٹ میں نے اور لینا ہے اور میں اپنے قبلہ کو وقت دے رہا ہوں. 6 دن مناظرہ ہوتا رہا. 6ٹھے دن قاضی سعید الرحمان آیا. اس نے کتاب کھولی مناظرے کے لیے, عبارت پڑھنے کے لیے. مبلغ اعظم کی آواز ہے قاضی کتاب رکھ دے. قاضی صاحب نے کتاب رکھی. مبلغ اعظم نے فرمایا وضو کر. ادھر رکھ بخاری, ادھر رکھ قرآن. کعبے کی طرف منہ کر کے بتا انہوں نے زہرا کو خالی واپس بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا. قرآن سر پہ رکھ, قرآن سر پہ رکھ. بخاری کو یہاں رکھ, قرآن کو سر پہ رکھ کے بتا انہوں نے زہرا کو خالی واپس بھیجا ہے کہ نہیں. غیرت مند مجمع. قاضی سعید الرحمان کہتے ہیں میں نے فوراً ارادہ کیا کہ روز بندے تھانے کچہریوں میں جھوٹے قرآن اٹھاتے ہیں, ان کا کیا بگڑ جاتا ہے, میں بھی جھوٹا قرآن اٹھا لیتا ہوں, بلے بلے ہو جائے گی. میں نے سعید الرحمان کو ہرا دیا, میں نے شیعوں کو مناظرہ ہرا دیا, میں نے مبلغ اعظم کو ہرا دیا. قاضی سعید الرحمان کہتے ہیں میں نے دوڑ کر وضو کیا, صحیح بخاری کو اٹھا کے یہاں رکھا. قرآن سر پہ رکھنے سے پہلے میں نے ایک دفعہ پیچھے موڑ کے دیکھا, اسماعیل کی پگڑی کھول کے گلے میں آ گئی تھی. آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. ہو غیرت مند, آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. داڑھی اسماعیل کی آنسوؤں میں بھیگ گئی تھی. آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا محمد کی بیٹی تیری اپنی قسمت, اس سے زیادہ تیری وکالت میں کر نہیں سکتا. ماتم کر لو, ماتم کر, جناب زہرا کے لیے ماتم کر کے سن. اس سے زیادہ تیری وکالت میں کر نہیں سکتا. جتنا میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا ہے. اب قرآن جانے سعید الرحمان جانے, اب قرآن جانے سعید الرحمان جانے. قاضی سعید الرحمان کہتے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا. میں نے قرآن سر پہ رکھ کے کہا لوگوں اسماعیل سچا ہے. یہ کرسیوں پہ بیٹھے رہے, زہرا حق مانگتی رہی. فاطمہ زہرا محمد کی تحریر کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے ایک ایک صحابی کو دکھاتی رہی. یہ میرے باپ کی تحریر ہے, میرا بابا مجھے لکھ کے دے گیا تھا, یہ میرے باپ کی تحریر ہے. جتنے سید بیٹھے ہو مجھے اجازت دیتے ہو میں اصلی روایت پڑھوں, جو اصلی روایت ہے. سید ہاتھ اٹھا کے اپنی نوکرانی کا بیٹا سمجھ کے اجازت دو میں آخری فقرہ پڑھوں. حسین کی ماں کی قسم, عباس کے علم کی قسم, اگر میں غلط پڑھوں زہرا شفاعت نہ کرے. میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے. بے غیرت نے صرف سند پھاڑی نہیں, سند پہ تھوکتا رہا. فاطمہ کے سامنے زہرا کے سارے بال سفید ہو گئے. محمد کی بیٹی کی آواز